آج ہم دیکھتے ہیں جادو کے بارے میں شعبدہ بازیوں کی دھنیاں. یہ جو دھنیاں نہیں دیتے اور مسنون جو خوشبو ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اس چیز کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے کہ خوشبو حاصل کرنے کے لیے اگر بتی استعمال کرنے اور دوسری طرف جو شعبدہ بازے دھنیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان فرق ہے. یہ دنیا آگ جلا کے اس کے اوپر مخصوص چیزیں ڈال کے اس کا دھواں دیا جاتا ہے. یہ شعبدہ باز مختلف قسم کی زہریلی اور مرچیلی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے اسیبی مریض کو دھونی دیتے ہیں. اس کے بارے میں جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نظر ذات کا یا جن ذات کا یہ طریقہ علاج جائز نہیں، کیونکہ یہ کوئی اس کے علاج کا شرعی یا طبعی طریقہ نہیں. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے بخور جلانے سے جنوں اور شیطانوں کو ان کی پسندیدہ بو مہیا کر کے انہیں راضی کرنا مقصود ہوتا ہے اور ان سے شفا پہ مدد طلب کی جاتی ہے، اور یہ شرک ہے. نظر کا علاج شرعی دموں سے ہی کیا جا سکتا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نظر کا دم ہمارے یہاں کیا ڈالا جاتا ہے، مرچیں وار کے جلائی جا رہی ہے چولہے پہ اور دھاگا ناپ کے تو اس کو پھر دروازے کے ساتھ ٹانگ کے اس کو پھر جلایا جاتا ہے، یا انہیں دھونی دی جاتی ہے یہ بخور ڈال کے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے جنات اور جنیاں خوش ہوں گی اور اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گی. یہ آپ کو نئی باتیں لگ رہی ہیں جو آپ جنامل بابا کامل بابا کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آگے آگ جلا کے اور چھو چھو کرتے اور اس میں چیزیں ہاتھ سے پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ اڑ اڑ کے اوپر جاتی ہے. سارا کچھ اسی کے زمرے میں آتا ہے. جی کچھ باتیں مد نظر رکھیں کہ بعض لوگ جڑی بوٹیوں لوبان وغیرہ کے استعمال کو مطلق حرام قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی چیز شریعت کی روح سے حرام قرار دی گئی ہو تو اس کا استعمال تو بلا شبہ حرام کے زمرے میں آئے گا. اور اگر کسی ڈاکٹر حکیم یا طبیب وغیرہ نے طبی نقطہ نظر سے بھی میڈیکل کی ضرورت کے پیش نظر اس کے استعمال کی تلقین کی ہے، یعنی لوبان وغیرہ کی دھونی وغیرہ دینے کی ہدایت کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ شریعت کے لحاظ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام نہیں ہیں. اور اگر کوئی کسی مریض کو کسی حلال یا حرام چیز کی دھونی وغیرہ اس نقطۂ نظر سے دیتا ہے کہ اس سے جنوں یا شیطانوں کو راضی کرنا مقصود ہے اور درپیش بیماری میں ان سے مدد طلب کرنے کی خاطر دھونی وغیرہ دی جا رہی ہو، تو ایسا کرنا یقیناً شرکی عمل ہوگا اور شرک ہوگا. یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا علاج کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مسنون علاج سنت سے ثابت ہے تو پہلے اسے اپنایا جائے. اگر سنت سے اس مسئلے میں رہنمائی نہیں ملتی تو پھر تجویز کردہ علاج میں حلال اور حرام اور عقیدہ توحید کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ ہی اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. اگر کسی تجویز کردہ ڈاکٹر یا حکیم کے علاج کے تحت اگر گھر میں مریض کو دھونی دی جائے تو عقیدے کی خرابی نہیں آنی چاہیے. اس سوال میں نظر بد کے متعلق دھونی دینے سے متعلق بھی یہی جواب ملتا ہے اور یہی حال نظر آتا ہے کہ جب سنت رسول میں صحیح احادیث سے ثابت شدہ بعض علاج دعاؤں اور اذکار کے ذریعے موجود ہیں تو پھر کسی غیر سنت کے طریقے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ویسے اگر دھونی کوئی حکیم کہتا ہے تو آپ دیتے ہیں آگ جلا کے اس میں بخور ڈالتا ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ علاج کا حصہ ہے. لیکن یہ جو شعبدہ باز دیتے ہیں یہ کالا جادو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اور یہ شیاطین اور ان کے پسندیدہ جو جنوں میں شیاطین ہیں ان کی پسندیدہ بدبو ان کو دیتے ہیں اور اس طرح ان سے مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو عقیدے کی خرابی سے بچنا ہے اور نیت کو صحیح رکھنا ہے. پھر مرکب علاج بھی کیا جا سکتا ہے. دو دعاؤں یعنی طبعی اور روحانی کو ملا کر، طبی اور روحانی کو ملا کر علاج کرنا جائز ہے. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو علاج لازم پکڑو، شہد اور قرآن. اس طرح آپ نے انسانی طب اور الہی طب، فائلی طبعی اور فائل روحانی، جسمانی طب اور روحانی طب، زمینی اسباب اور آسمانی اسباب کو یکجا کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دو علاج لازم پکڑو، اس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جو یہ ہے کہ قرآن پاک سے علاج کرنا یہ تب مفید ہوگا جب اس کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے اور رزق کے حصول میں حت المقدار
یا جتنی آپ کی استطاعت ہے تگو دو کی جائے اور اللہ سے مدد اور توفیق مانگی جائے. یعنی آپ دونوں چیزیں ملا کے علاج کریں گے، اسباب بھی کریں گے. اسباب کی دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اسباب کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، میڈیسن لینا، اور اس کے ساتھ آپ جیسے طب پہلے ڈاکٹر ہی سمجھ لیں، آپ طب کو بھی طب نبوی دیکھ لیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے پیچھے زیتون، کھجور اور شہد اور کلونجی کا ذکر کیا، تو طب یہیں سے ترقی کرتے کرتے آگے میڈیکل کے شعبے میں چلا گیا. تو میڈیکل کی دوائیوں کے ساتھ بھی آپ قرآن و سنت کے اذکار اور وہ لازم پکڑیں. کسی ایک چیز کو پکڑ کے دوسرے کو چھوڑ دینا یہ غلط ہو جاتا ہے. میڈیکل کی دوائیوں میں اثر اور شفا اللہ کی ذات ڈالے گی، اور یہ اذکار اور یہ تمام دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے ثابت ہے یہ برکت کا سبب بنے گی. اسی طرح ان کے پڑھنے سے جو علاج آپ کر رہے ہیں اس علاج سے جلدی شفا مل جائے گی. لیکن ایک کو پکڑ لینا اور ڈاکٹر کے نہ جانا، اور اندر کوئی پھوڑا ہے، نسور ہے، وہ بڑھ رہا ہے اور اس کا آپریشن نہ کروانا، اور کہنا کہ اسی دواؤں سے آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان دواؤں سے گلڑ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غدود بھی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ بڑھے گی. کیونکہ یہ جسمانی بیماریاں بھی دنیا میں آپ کی آزمائش کے لیے آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور اسی طرح آپ نے صرف ڈاکٹروں پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، میڈیسن پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، تو بارہا دیکھا گیا کہ انہی میڈیسن سے جو اہل علم ہے، جو 7 اذکار اور اس طرح کے جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں، وہ جلدی صحت یاب ہو گئے اور دوسرے اس میں کئی سالوں تک رہے اور کچھ تو اس میں سے نکل بھی نہ سکے. تو اس لیے دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب چھوڑ دیں اور صرف دعاؤں پہ اور اذکار پہ تکیہ کر کے بیٹھیں. وہ آپ روزانہ کی بیس پہ صبح شام پڑھیں تاکہ وہ ضرورت ہی نہ پڑے، اور جب ایسی نوبت آ جائے، کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے یا خدا نخواستہ سحر زدہ ہو جائے، نظر بد کے شکنجے میں آ جائے، تو یہی دعائیں پھر آپ کو مزید ان کو پڑھنے سے اور ایک خفیف سا اثر ہوتا ہے اور جلدی انسان اس میں سے باہر نکل آتا ہے. اور اگر کوئی جسمانی بیماری بھی آ گئی ہے تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکات سے وہ دوائی بیماری سے جلدی انسان کو شفا مل جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.